رسول الله حبيب الله رسول المحبة رسول السلام رسول الله حبيب الله. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین گرامی، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل، اور میں ہوں آپ کا میزبان مقصود علی شاہ۔ سلام قبول کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس روحانی مسائل اور ان کے حل کے پروگرام کی قیادت و سیادت عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا، تحریک تکبیر کے قائد اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسبی و نسبی وارث و جانشین عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت فیوزہم و برکاتہم العالیہ خود فرماتے ہیں کہ پیر صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے کہ پیر صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہماری تفصیلی پیر صاحب سے گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت کرم نوازی آپ کی جناب۔ سامعین و ناظرین گرامی، اس پروگرام کے پیٹرن سے بھی آپ پہلے سے آگاہ ہیں کہ اس پروگرام کے دوران لائیو آن ایئر ٹیلی فون کالز نہیں لی جاتی، لیکن اس چیز کا اہتمام موجود ہے کہ ٹی وی کی اسکرین پر وہ نمبر دے دیے گئے ہیں جن پر آپ کال کر کے یا ٹیکسٹ کر کے یا پھر ای میل کر کے کوئی بھی مسئلہ روحانی حوالے سے کوئی بھی دقت ہے، پریشانی ہے، کہ پیر صاحب کی خدمت میں آپ ان ذرائع سے پیش کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ پیر صاحب اس حوالے سے آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ پیر صاحب سے آج کے حوالے سے گفتگو، آج کے موضوع کی مناسبت سے گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ پیر صاحب سب سے پہلے یہ آپ سے میں معلوم کرنا چاہوں گا، یہ جو ہمارے دین میں اور تصوف اور طریقت میں بھی جو الحب فی اللہ کا تصور ہے کہ ہر معاملے میں رب کی رضا اور رب کی محبت کو پیش نظر رکھا جائے، ایک تو تھوڑا سا اس جملے کی جو وسعت ہے طریقہ اور تصوف میں، اس کو بھی تھوڑا اجاگر فرما دیجیے، اور یہ بھی تھوڑا سا رہنمائی فرمائی کہ عمل میں انسان کا جو بھی عمل ہے اس میں کیسے محبت الہی کو غالب کیا جائے، اور اگر غالب کیا جائے تو اس کا اظہار کیسے ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا الی اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصہ قرآن میں اللہ کریم جل وعلا شانہ نے ایک خاص انداز محبت اختیار فرمایا ہے کہ اللہ سے تمہاری رجوع کی کیفیت اور اللہ سے تمہاری محبت کی کیفیت یہ ہو کہ تم جیسے ایک پیاسا پانی کو سامنے دیکھ کر اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، یا تپتے صحراؤں میں دھوپ کے ہاتھوں ستایا جانے والا شخص سایہ اور چھاؤں دیکھ کر اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، یہ وہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ آپ نفس و خواہشات کی تپتی ہوئی صحرائی زندگی سے بیزار اپنے رب کے سایہ شفقت و محبت میں دوڑ پڑے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کا تقاضا پروردگار نے ہم سے فرمایا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو
واقفیت ہو، آپ کو تعارف ہو، آپ کو تعلق ہو اس ذات پروردگار سے جس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ اب اس میں اب غور فرمائیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہو کر بھی بظاہر نظر تو نہیں آتی، بظاہر نہ شکل و صورت، نہ جسم و حیت۔ تو یہ وہ اسلام کا خوبصورت ترین فلسفہ ہے کہ بن دیکھے خدا کو ماننے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات قدیم ہے اور جو مخلوق ہے وہ حادث ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور مخلوقات اور بالخصوص انسانی وجود یہ حادثوں کا شکار ہونے والی چیز ہے۔ آج صحت ہے تو کل بیماری، آج قوت ہے تو کل ضعیفی، آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا، آج زندگی ہے تو کل موت، آج روشنیوں کے حسن میں زندگی گزارنے والے کی کل کی اندھیری راتوں کا شاید اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اس پروردگار نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے جو طریقہ کار پسند فرمایا وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا وجود تیار کیا جائے جو شکل و صورت میں، ظہور میں، اپنے ظاہر ہونے میں تو انسانوں جیسا نظر آئے، لیکن اس کے اندر صفات جو ہیں اور خصوصیات جو ہیں وہ ملکی رکھ دی جائیں۔ یعنی ایک طرف خصوصیات کے حوالے سے وہ اپنے پروردگار کے حریم خاص میں رہتا ہوں، اور دوسری طرف مخلوق خدا میں ایسی زندگی بسر کر رہا ہو کہ اللہ کی مخلوق اس کو اپنا محبوب مان لے، اپنا قریب مان لے، وہ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہو، وہ ان کی خوشی غمی کا حصہ بنتا ہو، وہ ان کے معاملات میں اور ان کے زندگی کے حسن میں اس طرح رچا بسا نظر آئے کہ وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں بلکہ اس سے فیضیاب ہوں۔ اور یہ وہ شان ہے جو اللہ کریم جل وعلا شانہ نے ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے ایسی ہی بے شمار ہستیاں جلوہ گر فرمائیں، 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبران عالم مبارک نبوت اور رسالت کے تاج پہن کر اور اللہ کی مختلف صفات کے جلووں کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لائیں، تاکہ اس پروردگار کی طرف بلانے کا جو اہتمام ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس پروردگار کی محبت پیدا کرنے کا جو اہتمام ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ کسی کو یہ شکوہ نہ رہے، کسی کو یہ گلہ نہ رہے کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ان صاحبان حسن نبوت و رسالت نے اپنے اپنے ادوار میں بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال کر، اپنے آپ کو مصائب و آلام میں ڈال کر اللہ کی بارگاہ سے صبر و شکر کے ایسے معیار قائم کیے کہ جن کی مثال نہیں ملتی، اور وہ اپنے حصے کا جو دعوت اللہ کا حسن تھا وہ پیش کرتے رہے۔ لیکن اس سلسلے کی آخری اور فائنل کڑی جو ہیں وہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ صفات انبیاء کا حسن بن کر اور جملہ کمالات رسول کا نور بن کر دنیا میں تشریف لائے،
اور بعض اوقات ہم ان کے اوصاف کو دیکھ کر یوں سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر صدیوں پہلے جناب آدم صفی اللہ تھے، یا جناب نوح نجی اللہ تھے، یا جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے، یا جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے، یا جناب عیسیٰ روح اللہ تھے، تو یوں لگتا ہے یہ سارا فیض مقام مصطفیٰ کے حسن کو ظاہر کرنے کا نتیجہ ہے۔ واہ کیا بات۔ اور ہم دیکھتے ہیں ان انبیاء اور رسول کی دعوتوں میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، ان کے کردار میں کوئی خامی نہیں تھی، چونکہ وہ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن کر بھیجتا ہے اور اپنی کاریگری کا حسن ان میں ظاہر فرماتا ہے۔ اس لیے کمی ان میں نہ کبھی رہی ہے نہ ہو سکتی ہے، البتہ جو اس دعوت پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں ان کا مقدر ہوتا ہے کہ ان میں سے کتنے اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اسی دعوت کا حسن جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے، اور جس کو اللہ نے اپنے کلام میں بیان بھی فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اس وقت یہ دعوت و محبت رجوع پروردگار اپنے کمال پر نظر آتی ہے، اور اسی کمال کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے کملی والے کو دیکھا پھر اپنے پروردگار کے جلووں میں ایسے گم ہوئے کہ جانیں تو لڑ گئیں، مال تو لٹ گئے، گھر تو چھوٹ گئے، وطن تو چھوٹ گئے، مگر کملی والے کے ذریعے جو رشتہ بندگی کا اپنے پروردگار سے قائم ہوا تھا اس میں کمی نہیں آئی، تا وقت کہ ان کی زندگی کا آخری سانس بھی رب کے پیار میں گزر گیا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ظاہری سر کی آنکھوں کے ساتھ اس جلوہ قدرت کو دیکھا تھا جس کی تشکیل و تخلیق میں پروردگار نے اپنا حسن قدرت کمال پر پہنچایا تھا۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد ہم جیسے نادار و مفلس لوگ جنہوں نے بظاہر وہ چہرہ نہیں دیکھا، بظاہر اس ذات کا قرب نہیں پایا، لیکن بن دیکھے 1400 سال کے بعد بھی اس محبوب کی محبت کا نور ہمارے سینوں تک پہنچا ہے۔ اور امت میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو اس بن دیکھے کو خدا کو ماننے کے لیے بغیر دیکھے مصطفیٰ کی اداؤں پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ وہ بنیاد ہے جس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ جو بنیاد رکھی جاتی ہے اور پھر ایمان کے نور کی روشنی میں جو سفر شروع ہوتا ہے اس میں شدت تو پیدا ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی، اور ظاہر ہے بنیاد جتنی مضبوط ہوگی واہ کیا بات۔ اتنی ہی عمارت خوبصورت بنے گی۔ اور آج بھی 1400 سال کے بعد اگر کہیں ڈیفالٹ رہ گیا ہے تو وہ اس بنیاد کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہے جو ایمان کی نسبت سے رکھی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے ہم جو ماننے والے ہیں ہم نے اسی کو ماننا ہے جس کو منوانے کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا ہے۔ واہ کیا بات۔ اور اگر اس کی یہی چاہت ہے تو ہم بڑے اس کے شکر گزار ہیں۔ کون چھوٹوں کو منہ لگاتا ہے؟ واہ کیا بات۔ آج واہ جتنے بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں ان کو چھوٹے پن سے بڑے پن میں پہنچانے والی بھی رب کی ذات ہے۔ ایسا اہتمام فرما دیا کہ صدیوں کے درمیان میں فاصلوں کے باوجود آنن فانن بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز اپنا ایک مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شورکوٹ کی
آبادیوں میں اللہ کے ذکر کے نور کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، پھر ایک گھوڑ سوار تشریف لاتے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیتے ہیں اور اپنا تعارف یوں فرماتے ہیں کہ میں تمہارا بابا علی ہوں۔ خون علی پر اسی لیے پیار آتا ہے کہ آج بھی علی اپنے خون کو پاک رکھنے کے لیے پوری قوت سے سرگرم عمل ہیں۔ اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ العزیز اپنے اس مشاہدے میں بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا گیا اور دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ۔ وہ ہاتھ جو 1400 سال پہلے کبھی بیعت رضوان کے حسن کے ساتھ اور کبھی رجوع الی اللہ کے نور کے ساتھ لوگوں سے عہد و پیمان لیتا نظر آتا ہے، کیا آج بھی اس کا فیضان ختم نہیں ہوا۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ العزیز نے فرمائی کہ بس جب میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مس کرتا ہے تو تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک اور مکان سے لے کر لا مکان تک میری نظریں پار ہو گئیں، خدا کی ساری خدائی میری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ اسی لیے آپ کے ایک عارفانہ کلام کے ایک حصے میں یہ بات موجود ہے، کن فیکون جدوں فرمایا اسیں بھی کولے آسے ہو۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، جب یہ مشاہدات کی دنیا کھلتی ہے اور انسان مراقبوں سے آگے کی دنیا میں پہنچتا ہے تو پھر اس کو دلائل نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ مناظرے، یہ دلائل، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے پردے ہیں، جن کے پردے اٹھ چکے ہیں، وہ یقین کی کیفیات میں شامل ہو چکے ہیں، اور جسے یقین ہو گیا، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور دوسری مقام پر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی بندگی کے اس انداز میں تم داخل ہو جاؤ کہ تمہیں اس کے ہونے کا یقین ہو جائے۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں، جب یہ بنیاد بن جاتی ہے تو پھر اس بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ میرا اللہ سے کیا تعلق قائم ہو چکا ہے۔ اب اس کا جب اللہ سے تعلق بن گیا تو اللہ کے سوا تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی محبت کا پھر معیار یہی ہونا چاہیے کہ الحب للہ، اس کی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ساری کائنات روٹ جائے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں، ساری دوستیاں چھوٹ جائیں، سارے ناطے ٹوٹ جائیں، مگر ایک ذات پروردگار اپنے پیار کی بار برسات برساتا ہے۔ حسن ضمناً یہ بھی میں آپ سے معلوم کرتا چلوں کہ ایک شخص ہے جو کاسب ہے، روزی کمانے والا ہے، اب وہ دن بھر سارا دن روزی کماتا ہے، ہو سکتا ہے شب بھی اس کی روزی کمانے میں گزرتی ہو، وہ اپنے اس بظاہر رب کی عبادت اور ریاضت کا جو ایک معمول کی ہم جس کو عبادت کہتے ہیں، سجدہ ریزی ہے یا ذکر اذکار ہے یا تسبیحات ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت، اس میں وقت اپنا نہیں لگا رہا، صرف کاسب ہے۔ وہ اپنے اس عمل پر، جو کہ آپ تربیتی گفتگو فرماتے ہیں تو اس سے رہنمائی ملے گی، وہ اپنے اس عمل پر، دن بھر کے اس عمل پر، کسب معاش کے عمل پر اللہ کی محبت کو کیسے غالب کرے؟ دیکھیں، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کا پیار نصیب ہو جاتا ہے، جس کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نصیب ہو جاتا ہے، وہ جانتے ہیں۔ ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بات سے منع نہیں فرمایا کہ تم محنت مزدوری مت کرو، تم کاروبار زندگی سے ہاتھ اٹھا لو، تم دنیا کے رشتوں کو توڑ دو، کبھی بھی یہ نصیحت آپ نے نہیں فرمائی۔
اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا نبی ہمیں تو یہی سکھا رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے تو تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جو قصب معاش میں لگے ہیں وہ خلاف دین نہیں ہے، لیکن جو کم از کم معیار اللہ کے ساتھ ظاہری طور پر تعلق کو قائم رکھنے کا 5 جو بنیادی ارکان دین ہیں ان کی پابندی ہے، اور کچھ واجبات ہیں، کچھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے ہیں جن سے انسانی زندگی میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، روزگار میں وسعت ہوتی ہے، اور جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی یہ ٹکراؤ نہیں ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کی عبادت کو قائم نہیں رکھ سکتے، یہ 2 علیحدہ باتیں نہیں ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں امت میں موجود ہیں۔ اکابرین امت نے ایسے کام کیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی جوتی گانڈی، اپنے ہاتھ سے کپڑے سیے، اپنے ہاتھ سے کدال چلائی، اپنے ہاتھ سے تجارت کا کسب کیا۔ تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ حسن ملاپ ہے کہ آپ ہاں جب خلافت اسلامی قائم ہو جاتی ہے اور جب اسلامی مملکت قائم ہو جاتی ہے یا ایک اسلامی انسٹیٹیوٹ یا اسلامی ادارہ قائم ہو جاتا ہے اور آپ کی مصروفیات کا دائرہ سمٹ کر اس اسلامی سیٹ اپ میں لگ جاتا ہے اور وہاں سے آپ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں تو انتظامی امور میں خامی پیدا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو ذمہ داریاں تم نے لی ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھو، اور اس کی پہلی مثال ہم دیکھتے ہیں جب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اسلام بنتے ہیں، اور خلیفہ اسلام بننے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کچھ معمولات جاری رکھے جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک کثیر جماعت نے یہ تقاضا کیا کہ ان معمولات کو جاری رکھنے سے آپ کے امور خلافت اسلامیہ میں حرج پیدا ہو رہا ہے، تو ایک خاص وظیفہ مقرر کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے کسب معاش کے معاملات سے ہاتھ کھینچ لیں اور اپنا سارا وقت اسلامی مملکت کے امور کو نمٹانے کے لیے دیں۔ یہ ان کا تقویٰ تھا کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے بیت المال کے سربراہ کو بلایا اور فرمایا بھائی اس عرصہ امور مملکت میں جو میں نے دیا ہے اور جو وظیفہ مجھے بیت المال سے ملا ہے اس کا حساب کیا جائے، اور جب اس کا حساب کیا گیا اور جو رقم بھی بنی تو آپ نے فرمایا کہ میرا فلاں باغ بیچ دیا جائے اور جو رقم بنتی ہے اس کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس وظیفے کے استعمال کرنے کا، وہ بھی ایک بڑی کیفیت ہے۔ ایک دن آپ کے دسترخوان پر ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا، میٹھی چیز کا، تو آپ نے زوجہ سے فرمایا کہ آج ہمارے دسترخوان پر یہ نعمت کیسے آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم ایک ایک مٹھی روزانہ آٹے کی بچا کر رکھتے رہیں، تو آج کچھ عرصے کے بعد یہ ہم اس قابل ہوئے کہ آج یہ شیرینی اس میں شامل کی جا سکے۔ تو آپ نے فوراً بیت المال کے انچارج کو بلا اور فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد
ایک مٹھی آٹا کم بھیجا کرو کیونکہ ہمارا گزارا اس سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جو ہماری راہ میں اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے معاونت عطا کرتی ہیں۔ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا، تحریک تکبیر کے قائد حضرت سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسبی و نسبی وارث و جانشین عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت فیوزہم و برکاتہ العالیہ اپنی گفتگو اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کی گفتگو جاری رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی، ایک بار پھر ہم آپ کو روحانی مسائل اور ان کے حل کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ہفتہ وار پروگرام کی قیادت و سیادت حسب معمول عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا، تحریک کے تکبیر کے قائد حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزہم و برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں، اور قبلہ صاحب کے ارشادات گرامی اور ملفوظات عالیہ سے یقینی طور پر ہم اپنی روحانی تقویت کا سامان کر رہے ہیں۔ تو پیر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور یہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے کہ یہ جو تصوف اور طریقت میں حضوری کا تصور ہے رب کی بارگاہ میں، جس کو ابھی آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے قرب کا نام دے دیا، کئی نشستوں میں آپ نے ارشاد فرمایا حضوری کا، تو ایک عام آدمی کے لیے ایک تھوڑا سا یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کا تصوف اور طریقت میں اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، حضوری کس سطح پر جا کر یہ حضوری کی انتہا ہوتی ہے یا اس کا آغاز ہوتا ہے؟ حضور یہ کہ یہ قرب خاص اور یہ حضوری کی جو لذت ہے ایک عام شخص کو کیسے میسر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ لفظ حضوری جو ہے یہ حاضری سے ہی متعلق ہے۔ جی۔ تو جب آپ کسی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس بارگاہ سے آپ کو قبول کر لیا جاتا ہے، اذن قبولیت مل جاتا ہے کہ واقعی تمہیں ہم نے قبول کر لیا ہے، اب تم اس لائق ہو کہ تمہیں ہماری قربت ملے، تمہیں ہماری حضوری ملے، تم ہماری بارگاہ میں حاضر رہو۔ اب یہ جو حضوری ہے اس کے ظاہر ہے لیولز ہیں۔ جس طرح کہ گفتگو کے ابتدائی حصے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات تو ظاہر قدیم ہے اور انسانی وجود جو ہے وہ حادث ہے، جی۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والا ہے، اس میں توڑ پھوڑ جاری رہتی ہے، یہ بیماری، یہ صحت، یہ خوشی، یہ غمی، یہ سارے جو طریقے ہیں وہ اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ تو بس اسی آپ آئیڈیے کو لے لیں کہ اس ذات قدیم سے کوئی مماثلت نہیں تھی اس انسانی وجود کی۔ مخلوقات جتنی بھی ہیں یہ ظاہر حادث ہیں، ان کی فطرت میں فنا ہے، اور جبکہ ذات پروردگار باقی ذات ہے اور بقا ہی اس کا حسن ہے۔ اب جب آپ اس قربت میں آتے چلے جاتے ہیں تو پھر چونکہ اس ذات کا حسن ہے بقا، تو جب آپ اپنی دنیا فنا میں رہتے ہوئے اس ذات بقا سے مربوط ہو جاتے ہیں، یعنی یہ پہلی میں نے عرض کیا نا کہ آپ کو قبول کر لیا جائے، اور ظاہر قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے، مثال کے طور پہ خوشبو پھیلی ہوئی ہر طرف، مگر اتفاق یہ ہے کہ آپ کا ناک ہی بند ہے، تو آپ کا وجود اس خوشبو کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہاں تو مجبوری ہے نا، معذوری ہے
کہ آپ کی ناک آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ خوشبو کی مانند پہنچ جاتے ہیں اور کیفیات تطہیر سے گزر کر پاکیزگی و طہارت کا پیکر بن جاتے ہیں اور لطافت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں، تو اس ذات کا یہ کرم ہے کہ وہ قبول کر لیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی ہمیں اللہ کی دوستی کا قبول کیا وہ شخص نظر آتا ہے، وہ اپنی جگہ پر بھی صاحب کمال نظر آئے گا. لیکن نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر سب سے زیادہ قبولیت والی کوئی جماعت مجھے نظر آتی ہے تو وہ لوگ ہیں جنہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرۂ اثر میں آئے اور جن آنکھوں کو یہ شرف ملا کہ وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکے، لیکن کیفیات ایمان کے ساتھ. یعنی آئے، دیکھا، دل گواہی دے گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچائی کا حسن ہے. دل گواہی دے گیا، جو امانت دار ہیں، جو رحم دل ہے، جو مہربان ہے، جو کریم ہے، جو شفیق ہے، جو عزیز ہے، اس کو مان لینے میں ہی ہمارا کامیابی کا حسن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت ہوئی ہے جنہیں یہ شرف ملا ہے، تو ان میں سے بھی پھر اب جتنا کوئی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا گیا، جتنا کسی کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی، وہ اسی حوالے سے مقام حضوری صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا گیا. اب میں یہاں تھوڑا سا گفتگو کو پھر اس پہلے آپ کے جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا اللہ کی محبت کے حوالے سے، اس میں لے جاتا ہوں کہ دیکھیں اب کون نہیں چاہتا کہ اللہ کا دیدار ہو، کون نہیں چاہتا اللہ سے ملاقات ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے تیرا دیدار چاہیے، اور جواب آ رہا ہے لن ترانی. حالانکہ اللہ کو تو یہ پوری طاقت حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ لن ترانی، تمہارے بس میں نہیں ہے. سوال تو پیدا ہو سکتا تھا کہ ان کے بس میں نہیں ہے، مولا تیرے بس میں تو ہے نا. لیکن مجھے جو جواب سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے یہی کہا گیا کہ میرے بس میں تو ہے، لیکن یہ لذت اور یہ لطف کسی اور کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے، کسی اور کے مقدر میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شب معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے جو بات شروع ہوئی، اور میرا خیال ہے اگر ہم تھوڑا سا بھی عقل کو بھی استعمال کر لیں اور علم سے بھی پوچھ لیں، اور اگر عقل بھی ساتھ نہ دے، علم بھی گواہی نہ دے، تو پھر کسی عشق والے کی بارگاہ میں پہنچ جائیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، کیا میرے پاک ہونے میں، میرے سبحان ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ اگر شک ہے تو دیکھ لو، میں لے جا رہا ہوں بندے کو، یہ میرا خاص بندہ ہے. بعبدہ لیلہ، ایک ہی رات میں، میرے لیے تو کوئی ناممکن نہیں ہے. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے. اپنے بندے کو سیر کروانے والا، اپنے بندے کو لے جانے والا کہہ رہا ہے دیکھو میری پاکیزگی دیکھو، میری سبحانیت دیکھو، میری طاقت کو مانتے ہو، میری عظمت کو مانتے ہو، تو پھر یہ بھی مانو کہ جب میں لے جا رہا ہوں. اور یہ حضوری کی وہ شکل ہے جس کی وجہ سے اب دیکھیں جتنے بھی سیرت نگار ہیں، جب انہوں نے سیرت پہ قدم اٹھایا تو ایک ہی بات
ہر مقام پر آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت نے ایسا کیا۔ یہ لفظ حضور، یہ حضرت، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رب نے ان کو اپنی حضوری، اپنی قربت، اپنے وصل اور اپنی ذات میں ضم ہونے کے پورے اہتمام کا حسن عطا فرمایا۔ سبحان اور یہ حضوری کا جو دروازہ کھلا جی وہ بند نہیں ہوا، اور اس حضوری میں دیکھیں راز و نیاز تو ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جی التحیات للہ والصلوات وطیبات، اور پھر کمال شفقت ہوتی ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور منشأ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ساتھ ہی اضافہ کر دی جاتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اب یہ ساری کیفیت دیکھیے، اور اس پیار کو، حضوری کے اس دروازے کو جو اس شب اللہ نے اپنے نبی پر کھولا، تو اس کو کھلا ہی رہنے دیا۔ کا محبوب دیکھو آج کی رات کا ایک تحفہ ہے، صلات جس کو کہتے ہیں، آپ لے جائیے گا، اور اسی صلات میں، اسی نماز میں اس راز و نیاز کو شامل کر دیا اور واجب قرار دے دیا۔ ہر نماز پڑھنے والے کے لیے واجب قرار دے دیا کہ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، دیکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہو۔ دیکھیے جب ہم التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہوں کا زاویہ ہمارے دل کی طرف ہوتا ہے، حالت رکوع میں ہماری نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں، حالت قیام میں ہماری نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں، لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت ہماری نگاہیں طواف دل کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم یہ مان رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں منوایا جا رہا ہوتا ہے واہ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تم کیوں گمراہ ہو گئے ہو، تم کیوں نہیں مان رہے ہو، بندہ مومن ہو کر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے نبی کو مومن کی محبت کی اس کیفیت میں جلوہ گر فرما دیا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی زیادہ نبی کو محبوب سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہیے، اور اسی سمجھ کو عام کرنے کے لیے نماز جیسی اہم ترین عبادت میں اپنی اور اپنے نبی کی حضوری کا پورا نظام دے دیا کہ دیکھو تکبیریں کہتے کہتے، تسبیحیں پڑھتے پڑھتے، رکوع و سجود و قیام سے ہوتے ہوئے اب تم اس مقام پر آ گئے ہو کہ سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرو سبحان اور سرخرو ہو جاؤ، اور بالکل وہ کیفیت بن جائے کہ اب تمہارا جو دودھ تیار ہوا ہے اعمال کی صالحیت کا، جو تکبیریں تم نے کہی ہیں، جو تسبیحیں تم نے پڑھی ہیں، وہ اب جاگ لگ گئی ہے ان کو، اور اب وہ محبت پروردگار کا گھی بن کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں۔ سبحان تو یہ جو وصل ہے، قرب ہے، ملاپ ہے، اسی کو حضوری کہتے ہیں، واہ اور اس کا آغاز جو ہے ایک خاص تربیت سے ہوتا ہے، اور اس تربیت کے لیے جس ہستی کو چنا گیا اس کو مرشد کہتے ہیں، رشد سے بنا ہے مرشد، یعنی آپ کو پہلے دن سے یہ معیار قائم کرنا ہے کہ آپ کو ایک ایسا مربی چاہیے، آپ کو ایسا مشفق چاہیے، آپ کو ایسا ہاتھ پکڑنے والا چاہیے جس کا ہاتھ پہلے ہی کملی والے کے ہاتھوں میں پہنچا ہوا، اور کملی والے کا ہاتھ جو ہے اس پر تم کیا کلام کریں، ید اللہ کہہ کر جن ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہو، اور ان ہاتھوں میں آنے والے ہاتھوں کی اس بیعت کو، اس عہد و پیمان کی کیفیات کو اللہ نے یوں پسند کیا ہو کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی جب ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں آ گئے، جب نبی نے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، تو
اب یہ ایک پروسیس ہے، ادھر نبی نے قبول کیا، ادھر رب نے قبول کر لیا، اور پھر مزید تسلی کے لیے فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اب اللہ کا ہاتھ آ گیا۔ یعنی ویسے بھی اگر آپ الحب للہ کے تحت دو بندے گھر سے نکلتے ہیں اور نکلتے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور اب وہ دو کیا کرتے ہیں، جب اللہ کو راضی کرنے کی بات آ گئی تو وہ دونوں سر جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم میں کون اللہ سے زیادہ قریب ہے، تو اس کو وہ اپنی قیادت دے دیتے ہیں، اس کو اپنی امامت دے دیتے ہیں۔ اچھا بھئی تو یہاں سے وہاں تک جو ہم نے سفر کرنا ہے، تو میرا لیڈر ہے، تو میرا قائد ہے، تو میرا امام ہے، میں تیرے پیچھے تو کہے گا میں کرتا رہوں گا۔ اب یہ جو کیفیت پیدا ہوئی، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، یہ دو بھی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تسلیم کر رہے ہیں تو ان پر اللہ کا ہاتھ آ گیا، یہ اللہ کی جماعت بن گئی۔ تو جس جماعت کی قیادت مدینے والا کر رہا ہوگا، جس جماعت کی قیادت ابو بکر صدیق کر رہے ہوں، جس جماعت کی قیادت پیارے عمر فاروق کر رہے ہوں، جس جماعت کی قیادت پیارے عثمان غنی کر رہے ہوں، جس جماعت کی قیادت پیارے علی کر رہے ہوں، جس جماعت کی قیادت پیارے حسن و حسین کر رہے ہوں، جس جماعت کی قیادت ائمہ اہل بیت کر رہے ہوں، جس جماعت کی قیادت ائمہ فقہ کر رہے ہوں، جس جماعت کی قیادت میرے غوث پاک کر رہے ہوں، جس جماعت کی قیادت علی حجویری کر رہے ہوں، جس جماعت کی قیادت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کر رہے ہوں، تو اب اندازہ فرمائیے جب لوگ اس جماعت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے تو وہ جو حضوری کا حسن ہے وہ از خود ان کے حصے میں آتا چلا جائے گا۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس کو میں نے ورک آؤٹ کیا ہے، چاہے تقبیر ٹی وی ہے، چاہے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے تعلیمی ادارے ہیں، اور چاہے دعوت و تبلیغ کا ہمارا منشور ہے، اس سارے کام کو ہم تحریک تکبیر سمجھ رہے ہیں کہ جو اس راہ میں نکلنے والا ہے، جو اس راہ میں چلنے والا ہے، استاد ہے یا شاگرد، امام ہے یا مقتدی، پیر ہے یا مرید، صحیح، اب ان کو ایک سوچ کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ اب ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، اور یہ قافلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک اس دھرتی پر ایک بھی اللہ سے بغاوت کرنے والا موجود ہے۔ ہم اس بغاوت کو ختم کر کے رہیں گے۔ ہم قرب خداوندی کے دروازے جو اللہ نے اپنے نبی کو اپنی حضوری عطا کر کے کھولے تھے، ان کھلے دروازوں سے امت کا مقدر بدلتے رہیں گے، اور صرف کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں، جو کلمے سے محروم ہیں ان کے دروازوں پر بھی دستک دیں گے، اور ان کے دلوں پر بھی دستک دیں گے، اور ان کے سامنے کردار مصطفیٰ پیش کریں گے، اور ان کے سامنے معمولات مصطفیٰ پیش کریں گے، اور ان کے سامنے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، اور ان کے سامنے چاہت پروردگار رکھیں گے کہ دیکھو رب کو اپنے نبی کو چاہنے کے لیے کیا اہتمام پسند ہے، کیا رنگ پسند ہے، اور اسی رنگ میں سے کچھ رنگ میں اس وقت آپ کے سامنے محفوظ کرنا چاہتا ہوں، اور ناظرین تخبیر ٹی وی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے اس کو دلوں کے آئینے میں اترنے دیجیے۔ شاید آپ کی خواہشات کا جو سمندر ہے اس میں کوئی قطرہ مولا کے پیار کا بھی اور نبی کے عشق کا بھی جلوہ گر ہو جائے، اور آپ اس دلدلے خواہشات سے نکل کر گلشن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائیں۔ اور میں اس کیفیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، میرے لیے تو سب سے بڑا معیار وہ لوگ ہیں جن آنکھوں نے کیفیات ایمان میں مدینے والے کو دیکھ لیا۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ مدینے کا تاجدار وضو فرماتا ہے، تو اب ان کے ذمہ یہ کام کسی نے لگایا، خود نبی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پانی کو سمیٹو، میرے وضو کے پانی کے قطروں کو سمیٹو، لیکن ان کی محبتوں کی معراج یہ تھی کہ کملی والے آقا کے وضو کے پانی کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا،
صحابہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں برکت سمجھ کر اپنی جگہ پر، لیکن مقام ادب سمجھ کر اس برکت کو اپنی داڑھیوں سے مل رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مل رہے ہیں۔ تو یہ جو محبت کا معیار ہے اس کو قائم کرنا اس دور میں ضروری ہے، اور اس کے لیے مجالس کا قیام، محافل کا قیام، اس کے لیے اذکار، اوراد و وظائف کا حسن، اس کے لیے تلاوتوں کا حسن، اس کے لیے فہم قرآن کا حسن، اس کے لیے نور قرآن کی کیفیات کا حصول، اور اللہ کا یہ فرمانا کہ افلا یتدبرون القرآن۔ اگر ہم اس سارے مقصد کو اس بات پر جمع کر لیں کہ اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ اللہ سے بڑے قریب ہو کر بھی اللہ کی اس چاہت کو پورا کر رہے ہیں کہ پیاسے کتے کو پانی پلا رہے ہیں، بھوکی بلی کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور جب آپ جانوروں کی خیر خواہی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے، تو بلکتے ہوئے انسان بھی آپ سے تقاضا کرتے ہیں، خاک و خون میں لپٹے ہوئے انسان بھی آپ سے تقاضا کرتے ہیں، دہشت و وحشت کی تصویر بنے ہوئے اسلام کے نام پر سیاہ دھبا بننے والے بھی اندر سے تو ٹوٹ چکے ہیں، یہی خواہش کرتے ہیں کاش کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے، کاش کوئی ہمیں اس دنیا دہشت سے نکال کر اس دنیا محبت میں لے جا کے کھڑا کر دے جہاں لا تثریب علیکم کا پیغام آتا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکے بن کر شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اہل مکہ سے فرما رہے ہیں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سب نگاہیں جھک جاتی ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آج میں وہی تم سے کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ سب کو معاف کر دیا گیا، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، فلاں گھر میں بیٹھ جاؤ، ہتھیار رکھ دو، آج کسی سے بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جو ہم نے اپنے معاشرے میں پیدا کرنی ہے، ہم نے اپنی معاشرت کو یہ رنگ دینا ہے، اور اسلام کے نام پر جو خون ریزی اور اسلام کے نام پر جو داغ دہشت گردی کا لگا ہے اس کو ہم نے اللہ کی محبت کے نور سے دھو۔ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور تحریک تکبیر کے قائد عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری سرور دامت فیوزہم برکاتہم عالیہ اپنے ملفوظات عالیہ اور اپنے ارشادات گرامی سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین گرامی، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل، اور اس پروگرام کے دوران جیسا آپ کے علم میں ہے کہ ہم قبلہ صاحب کی ہی گفتگو سنتے ہیں، اور لائیو آن ایئر ٹیلی فون کالز نہیں لی جاتی، لیکن ٹی وی کی اسکرین پر نمبر بھی موجود ہیں، ٹیکسٹ کی سہولت بھی ہے، اور ای میل ایڈریس بھی موجود ہے۔ آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ جو چاہتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جائے، ان ذرائع کو بروئے کار لا کر آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی ریکویسٹ ہوگی، درخواست ہوگی، وہ قبلہ پیر صاحب کے جو متعلقین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، اور وہاں سے انشاءاللہ آپ کو پھر شافی و کافی جواب بھی موصول ہوگا، اور آپ کا جو پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے، اس کی انشاءاللہ روحانی حوالے سے اس کی تلافی کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفہ جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو قبلہ پیر صاحب کی مزید گفتگو سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل، عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا، تحریک تکبیر کے قائد اور عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت فیوزہم و برکاتہم عالیہ کے ملفوظات عالیہ اس پروگرام میں ہم سن رہے ہیں۔ کیونکہ صاحب عموماً میرا یہ کئی ہوئی ہیں نشستیں آپ کے ساتھ گفتگو کی، تو میرا عام تجربہ یہی رہا ہے ایک میزبان کی حیثیت سے کہ میں نہ صرف یہ کہ آپ جواب عنایت کرتے ہیں بلکہ جواب میں وہ سوال بھی مہیا فرما دیتے ہیں کہ جو مجھے آپ سے پھر پوچھنا ہوتا ہے۔ لیکن اتنی طویل نشستوں کے بعد آج بڑی دیر کے بعد آپ نے گزشتہ سوال میں اور اس کے سوال کے جواب میں آپ نے عقل اور عشق کا لفظ استعمال کیا، اور
ظاہر ہے ہماری گفتگو کبھی بھی نامکمل رہتی ہے اگر اس حوالے سے میں یہ نہ آپ سے معلوم کر پاتا کہ یہ سب عقل کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ گزارش یہ ہے، عقل بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے جس کو استعمال کیا جائے، اور جو شعور دین رکھتا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ عقل انسان کا حسن ہے، اور عقل کا جو معیار ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ صاحبان عقل اگر ان کی بنیاد، ان کی سوچوں کی بنیاد عشق پر رکھ دی جائے، یعنی عقل اور عشق کو مخالف پلڑوں میں نہ رکھا جائے، عقل کی سج دھج میں عشق کا بڑا مقام ہے، عقل کی بنیادوں میں اگر عشق کا نور مہیا کر دیا جائے تو یہی کمال نبوت ہے۔ اوہ کیا بات، ہم دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کی پرکھ، آپ کے خیالات حب للہ کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ بالکل آپ کا سوال باہر نہیں ہے، بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے۔ تو عقل کو خلاف عقل تو ہم نہیں دے سکتے، ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب پورے انسانی وجود کو غور سے دیکھیں، اب یہ جو عقل ہے حالانکہ بڑی اہم چیز ہے، مگر دماغ کو بادشاہ نہیں قرار دیا گیا، دل کو بادشاہ قرار دیا گیا جی اور دماغ کو اس کا وزیر کہا گیا۔ اب دل اگر صاحب عشق کا دل ہے، دل اگر دل مومن ہے تو عقل اس کی تابع ہو جائے گی۔ اگر دل روکھا سوکھا صحرا ہے تو یہ سوچیں عقل پر بھی پردہ بن کے پڑ جائیں گی، اور عقل کہتے ہیں معاف ہو گئی، عقل ماری گئی، عقل بھٹک گئی۔ تو عقل کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، اس جو نظام ہے اس کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں نا، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آنے والے بڑے بڑے صاحبان عقل تھے، جی لیکن ان عقلوں نے تسلیم کیا دل کی بادشاہی کو۔ جب دل نبی کو دے دیا تو سوچوں میں بھی نبی آ گیا۔ اللہ واہ واہ، تو عقل اور عشق کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں مقابلہ اس وقت بنتا ہے جب عشق نام کی کوئی چیز آپ میں ہے ہی نہیں۔ اب دین کا مذاق سمجھیں، دیکھیں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بھیا اللہ سے محبت چاہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو، ان کو بتاؤ، ان کو کل کہہ دو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں مان رہے ہو؟ مجھے کیوں نہیں جان رہے ہو؟ مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ تمہیں مجھ میں ذات پروردگار جلوہ گر نظر نہیں آتی؟ من رعانی فقد رعی الحق۔ تم مجھے اللہ کیوں سمجھ رہے ہو اللہ سے؟ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، یہیں سے ایمان اور نفاق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو اللہ کی محبت کا سب سے بڑا معیار تو میں ہوں، تو پس کیا کرو؟ فاتبعونی۔ اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ویسے تو کسی کے بیچ چلنے کے لیے آپ کو عقل استعمال کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے، عقل پر پردے ڈال کر نبی کی راہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے عبادت گاہوں کا درجہ دینا پڑے گا، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ میرے لگے ہوئے قدموں کے نشان تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ جنت تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے میں گزرتا رہا ہوں، میرے گھر کی چوکھٹ سے لے کر میرے ممبر تک
اب میرے گھر کا حسن بھی بیان کر دیا، میرے ممبر کا حسن بھی بیان کر دیا، اور آج بھی 1400 سال بعد بھی آپ دیکھیں کسی بھی مسجد میں پڑا ہوا ممبر جو ہے اس کو ممبر رسول کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو 1400 سال پہلے ممبر رسول وہ تھا نا جس پر رسول بیٹھتے تھے، جس پر رسول جلوہ گر ہوتے تھے، اور وہ کیفیت بھی ہم نے دیکھی کہ ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ایک لکڑی کے سوکھے ہوئے کھجور کے ٹون کے ساتھ میرے آقا پشت لگاتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور اس کھجور کے سوکھے ٹون کو بھی یہ شعور مل گیا، اب رسول ممبر پہ بیٹھ رہا ہے تو یہ تو ممبر رسول کی جو بنیاد ہے بن رہی ہے، تو کملی والے آقا کی جدائی میں باضابطہ اس کھجور کے سوکھے ہوئے ٹون کے رونے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اور کملی والے آقا کا اس پر دست شفقت رکھنے کا حسن بھی موجود ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم بات عقل کی کریں گے اور عقل کو کوئی علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ قرار دے دیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ عقل کے ساتھ انصاف آپ نے نہیں کیا۔ لیکن جب اسی عقل کو جو دماغ میں ایک نور کے طور پہ موجود ہے، اس نور کو دل کے نور سے ملا دیں گے جو ایمان سے بنتا ہے، قلب المومن عرش اللہ، تو یہ سارا مغالطہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضرت یہ عقل کا ایک درجہ تو ہے نا جی کہ اس کے یعنی یہ تو یعنی یکساں درجے میں تو دونوں کو، جس طرح اقبال نے کہا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تو یہ جو عقل کو خبر تک رکھا اور پھر عشق کو وہ نظر تک لے کر گئے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں میری بات سنیں کہ اگر عقل کو آپ علیحدہ شعبہ قرار دے دیں، ایک علیحدہ دنیا قرار دے دیں، تو پھر تو وہ ایجاب ہے نا، پھر تو علم بھی ایجاب بن جائے گا، حالانکہ علم تو روشنی ہے، اور وہ پردہ بن جائے گا۔ اگر اس کو تابع کر دیں دل کے واہ، اور اس کو جوڑ دیں دل کے ساتھ، جوڑ دیں، اور دل کو جوڑ دیں کملی والے کے ساتھ، اور کملی والا تو جڑا ہوا ہے رب کے ساتھ، تو پھر آپ سوچیں یہ عقل کیا بنے گی۔ یہ وہ بات تھی جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جوڑ کا لفظ آپ نے بتا کر میں سمجھا تصوف دین تو سارا جوڑ کا نام ہے نا۔ دیکھیں آپ ساری گفتگو کو سمیٹیں نا تو یہی بات سامنے آئے گی کہ وہ قدیم یہ حادث جوڑ ہی کوئی نہیں ہے، اب اس نے جوڑ ڈال دیا، کہا یہ محبوب بھیج رہا ہوں، یہ میری طرف سے ہے، یہ میرا ہے، کیا بات، تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہے، تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تم اس کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکو، ورنہ جوڑ کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا، آپ غور سے دیکھیں نا، جوڑ تو بن ہی نہیں رہا ہے، جوڑ تو بن ہی نہیں رہا ہے نا۔ دیکھیں آپ، یہ پانی کا گلاس ہے، یہ پانی کہاں سے آیا؟ جگ سے آیا، جگ میں کہاں سے آیا؟ کسی ایسے ذریعے سے آیا۔ اب یہ پانی اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو اس ٹیبل پر ڈال دینے سے تو نہیں پیا جائے گا نا، یہ پانی اس میز کے ذریعے آپ نہیں پی سکتے، فرش پر ڈال دیں وہاں سے نہیں پی سکتے، تو اس کو پینے کے لیے، اس پانی کو پینے کے لیے جہاں سے یہ چلا تھا آپ کے منہ کے آنے تک درمیان میں کئی اس کے رابطے ہیں۔ تو بہن ہی اللہ کی ذات نے جو اس مخلوق کو اپنی ذات میں ضم کرنے کا حسن دیا ہے، اس کے لیے یہ ٹولز ہیں درمیان میں، اور ان ٹولز کو جس نے صحیح طریقے سے استعمال کر لیا وہ حضوری میں پہنچ گیا۔ میں نہیں سمجھتا ہے صاحب کہ آج کی نشست میں یہ جو آپ نے اصطلاح میں دی ہے جوڑ کی، اس سے ہم باہر نہیں میں نکل پاؤں گا۔ یہ تھوڑا سا فرما دیجئے کہ یہ جو بے چین اور بے سکون مخلوق خدا ہے، اور یہ جو آج کا انسان سرگرداں ہے، اسے یہ جوڑ کی لذت، صحبت کے جوڑ کی لذت، اس کو کیسے؟ یہ بڑا سمپل جواب ہے اس کا۔ دیکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر۔ اب یہ اگر ذکر ہی سکون قلب کا باعث ہے تو پھر یہ سارے نظام کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وہ ضرورت تھی جس کو بنیاد بنایا گیا
کہ اللہ کا ذکر بھی تو وہی کر سکے گا نا جس کو کوئی سکھائے گا اللہ کا ذکر۔ آج اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبق پڑھ رہے ہیں تو یہ سبق بھی تو کسی نے ہمیں پڑھایا ہے نا۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آ کے، اللہ کا ذکر تو ہے نا، وہ بھی اللہ کا ذکر تو ہے نا۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آ کے، دل دا پڑھدا کوئی، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، ایک ہی جانن یار گلوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھی وے اتھے جیب نہ ملدی ڈھوئی ہو، اے کلمہ مینوں سونے یار پڑھایا باہو، میں سدا سہاگن ہوئی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تہا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ جوڑ کا جو حسن ہے نا، اب پورے وجود کو دیکھ لیں، دیکھیں یہ آپ کا ہاتھ جڑا ہوا ہے آپ کے بازو سے، آپ کا بازو جڑا ہوا ہے آپ کے جسم سے، آپ کا جسم جڑا ہوا ہے آپ کی روح سے، آپ کی روح جڑی ہوئی ہے امر ربی سے۔ دیکھیں نا، اب پورا ایک تسلسل ہے۔ پھر ان ناخنوں سے لے کر آپ کے دامن دل تک اندر شریانوں کا ایک حسن ہے، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھنا شروع کریں، یہ سب جوڑ ہیں۔ اب ذرا کسی جوڑ میں خرابی پیدا ہو گئی، وہ بے سکونی ہوگی، وہاں درد ہے جی، لذت ختم ہو گئی۔ ہمیں یہ جو جوڑ ہے، امت میں بھی جوڑ کو بنیاد قرار دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بھی اللہ کی یہ پسند ہے، اگر تم اللہ کے ماننے والے تو تمہیں کیا حق ہے پھر قواریت پھیلانے کا؟ اللہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم جڑ جاؤ، سارے باہم مل کر جڑ جاؤ، اور جڑنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب ایک سرا اگر اللہ کی ذات ہے تو دوسرا سرا اللہ تک پہنچنے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جیتے جاگتے رسول کی بارگاہ ہم نے عطا کر دی ہے، رسول سے ناطہ جوڑ لو، یہ ایک سرا تمہارے ہاتھ آ گیا تو دوسرا خود بخود تمہارے ہاتھ آ جائے۔ یہ آپ کے سلسلہ طریقت میں سلطان العارفین کے فیضان سے یہ جڑنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے؟ یہاں تو بڑا سیدھا سیدھا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں جو بیعت ہوتی ہے، چاہے آپ کی کوئی اولاد کا فرد ہو، چاہے آپ کے خلفاء میں سے کچھ ہوں، وہ بیعت حضرت سلطان باہو کے نام سے کی جاتی ہے۔ ہم جب بیعت کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یہ ہاتھ حضرت سلطان باہو کا ہاتھ ہے، اور حضرت سلطان باہو کے ہاتھ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ براہ راست مدینہ کے تاجدار کے ہاتھ میں۔ تو یہ جو شرف بیعت ہے سلسلہ عالیہ سروریہ قادریہ میں، سروریہ تو ہے ہی ہے، قادریہ اس لیے ہے کہ جن نقوش پاک کی تلاش میں شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی قربان کر دی تھی، سروری حسن کے حصول کے بعد خود مدینے کے تاجدار نے باہو کو غوث کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو یہ مجمع البحرین ایک شخصیت ہمیں نظر آتی ہے، ایک طرف سے براہ راست سروری فیض آ رہا ہے، دوسری طرف سے قادری فیض آ رہا ہے، اور قادریت کا یہ حسن ہے۔ اور آج دیکھیں ہر جگہ پر آپ کو قادریت غالب نظر آئے گی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں یہ 11ویں شیف ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہو، کوئی ایسا سلسلہ نہیں، قادری تو کرتے ہی کرتے ہیں نا، لیکن کوئی ایسا سلسلہ نہیں جو 11ویں کے بغیر چل رہا ہو، کوئی ایسی مسجد نہیں جو 11ویں کے بغیر چل رہی ہو۔ تو یہ ایک حسن ہے، یہ ایک ڈومینیشن ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ قادریت جو ہے، بارگاہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے، اس کا بھی تعلق براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی ذات ہے، اس کو تو خصوصی انعام سے نوازا گیا، اچھا یہ لو، تم بھی ہم سے بھی لے لو، ابو بکر صدیق سے بھی لے لو، فاروق اعظم سے بھی لے لو، عثمان غنی سے بھی لے لو، مولا علی سے بھی لے لو، حسنین کریمین سے بھی لے لو، اہل بیت اطہار سے بھی لے لو، آئمہ اسلام سے بھی لے لو، جہاں سے کملی والے کے فیض کا کوئی تمہیں حسن نظر آتا ہے وہ سب لے لو۔ اور اس کی پوری ایک تشریح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عارفانہ کلام میں کی ہے، شد اجازت باہو را مصطفیٰ،
حل کرا تلقین بکن بہرس خدا. اور آج جب میں یورپ میں جاتا ہوں، امریکہ میں جاتا ہوں، کینیڈا میں جاتا ہوں، آسٹریلیا میں جاتا ہوں، فار ایسٹ میں جاتا ہوں، مڈل ایسٹ میں جاتا ہوں، افریقہ میں جاتا ہوں، جب پہلی مرتبہ جاتا ہوں تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب دوسری ملاقات ہوتی ہے تو مجھ سے زیادہ دیوانے ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ عاشق ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی آئے اور باہو کا ترانہ سنا جائے. واہ. تو اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن چلا تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سید کائنات کے سر کا تاج بن کر بارگاہ غوثیت تک پہنچ کر پھر بارگاہ سلطان باہو کا مقدر بنا، اور ہم انتظار کر رہے ہیں ان ارواح مقدسہ کا جو فقر کا تاج پہن کر آئیں گی، آ رہی ہیں. تو دھرتی پر جو انسان اس وقت بے قرار ہے، اور امت مسلمہ پر جو اس وقت پریشر ہے کفر کا اور اندرونی سازشوں کا، تو میں امید کرتا ہوں کہ فقر محمدی کی اس تکمیلی حسن کے ساتھ ہی یہ افراتفری ختم ہو جائے گی. تھوڑا سا یہ بھی فرما دیے، پروگرام کا بالکل آخری لمحات ہیں، لیکن یہ پوچھنا بہت ناگزیر ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہے اس کے تناظر میں، کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی کی سکرین پر آپ کے ملفوظات عالیہ کو سن رہے ہیں اور سنتے ہیں. ایک عمومی تشنگی سی اس حوالے سے رہتی ہے کہ اب کیسے ملاقات ہو، کیسے بیٹھا جائے، صحبت کیسے میسر آئے. آپ کی مصروفیات کی نوعیت بھی ایسی ہے، کچھ لوگوں کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں، کچھ دوریاں بھی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو پائے کہ مجالس ہوں یا محافل ہوں یا آپ یعنی یہ جو تشنگی ہے اس پل کو کیسے وہ عبور کیا جائے؟ اب بڑا تفصیلی اس کا جواب چاہیے، میں مختصر دیتا ہوں. دیکھیں، اصل میں پیری مریدی کے نام پر ایک بہت بڑا فتنہ اس انداز میں کھڑا ہوا ہے کہ جب لوگ اپنے مسائل اور پریشانیاں لے کر کسی مرد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ان کے پاس معیار نہیں ہوتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو روحانی مسائل کا پروگرام ہے، اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ معیار تو ملے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ جو ہماری نشستیں چل رہی ہیں، یہ چونکہ مشاہدے بیان تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ مشاہدوں کی دنیا نہیں ہے، یہ ظاہر ہے الفاظ کی دنیا ہے، یہ گفتگو کی دنیا ہے، یہ قال کی دنیا ہے. تو ایک تو ضروری ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں پیری مریدی کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے، اور میں دیکھ رہا ہوں مختلف چینلوں پر روحانی مسائل کے عنوان سے کچھ پروگرام انٹروڈیوس کیے ہیں جن کے پیچھے جنوں کی اور بھوتوں کی شکلیں بنائی گئی ہیں. جی. تو یعنی یہ جو غلط طریقے سے انٹرپریشن میں جو ایک کمی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ روحانی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جن ہے، کوئی جادو ہے، کوئی، ٹھیک ہے یہ مسائل بھی ہوتے ہوں گے، لیکن روحانی مسائل کا یہ تو مطلب ہی نہیں ہے. ہاں ہمارے کسی بہن بھائی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، ان کو اوراد دیے جا سکتے ہیں، وظائف دیے جا سکتے ہیں، ان کو مختلف عملیات سے نوری علوم کے حسن سے گزارا جا سکتا ہے. اب وہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو معیار کوئی نہیں ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. دوسرا یہ کہ لوگ حب مولا میں تو بہت کم جاتے ہیں، حب دنیا میں ہی جاتے ہیں. اس وقت کے جو بہت بڑے ایشوز ہیں وہ والدین اور اولاد کے درمیان ایک گیپ ہے. یہاں کے بچے اور بچیاں ایک آزاد فضا میں پروان چڑھے ہیں، اور اسلام کے اس مزاج کے تو یہ بالکل خلاف ہے کہ مرد اور عورت میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے تو مطابق ہے نہیں. اب یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنی ہے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو مسجد کے علاوہ اسکولوں میں بھی جانا ہے، کالجوں میں بھی جانا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی جانا ہے، جابز بھی کرنے ہیں.
اور وہاں اختلاط بھی ہے، لڑکے نوجوان لڑکیاں مل کے کام کر رہے ہیں، مل کے پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت میں اٹریکشن بھی رکھی ہے۔ اب ان بچوں اور بچیوں کے لیے کوئی بنیادی تعلیم کا سٹرکچر بھی نہیں فراہم کیا گیا کہ ان کو شعور دین مل جائے، ان میں فہم دین داخل کر دیا جائے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، اس کو بھی کمی کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی ہماری تحریک تکبیر کا حصہ ہے کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، جابز، ان تمام ایشوز پر ہم لوگوں کو رہنمائی فراہم کریں۔ اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم باضابطہ ایسی مجالس کا اجرا کریں، اور لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کسی ایک نشست میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مختلف شہروں میں، مختلف گھروں میں احباب ہمارے ان کانٹیکٹس پر رابطہ کر کے اپنی کمٹمنٹ دیں، اگر کسی ایک مقام پر 10-20 ساتھی بھی مل بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک جو مشاہداتی دنیا ہے وہ قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ پھر وہی بات ہے کہ کتنی طلب ہے، کتنا لوگ اس میں آگے جانا چاہتے ہیں اور کس حد تک آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے لوگ نہ بھی بڑھنا چاہیں تو پھر بھی جو جاگ رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ سوئے ہوئے کو جو غفلت میں ہوتا ہے، اور جو جاگ رہا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ غافل نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو جگانے کی اور ان کو جاگ لگانے کی کوشش کرے۔ کیونکہ سب پروگرام کا وقت بالکل اختتامی لمحات میں ہے، اور کچھ ہمارے پاس ٹیکسٹ میسیج آئے ہوئے تھے، ظاہر ہے سارے تو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی جا سکتے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ ایک ہمارا کوئی بھائی یا بہن ہے، انہوں نے کہا کہ میرے حالات بہت خراب ہیں اور میرے بے شمار روحانی مسائل ہیں، تفصیل انہوں نے ذکر نہیں کی، اور کہتے ہیں میرے کاروبار میں بھی کوئی برکت نہیں ہے اور میرا کام ہے بھی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے حضرت سلطان العارفین کا وسیلہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور کہا پیر صاحب کچھ عطا کریں، میں حضرت سلطان العارفین کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں۔ جی ہاں، میں اس پر یہ تو تھوڑے سے اس میں بنیادی چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو جتنے ساتھی چاہے ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون کال کرتے ہیں، چاہے وہ ای میلز بھیجتے ہیں، ایک تو وہ اپنا پورا نام اور پاکستان سے اپنا جو تعلق ہے، یا اگر ان کا تعلق حضرت سلطان العارفین کی طریقت سے ہے یا کسی بھی پیر خانے سے ہے، ایک تو اپنی تفصیلات ہمیں بھیجیں، اپنا کانٹیکٹ نمبر ہمیں دیں، تاکہ اگر کوئی ضروری بات ہو تو بعد میں باضابطہ ان سے ٹیلی فون کے ذریعے یا ملاقات کے ذریعے ان کی راہبری کر دی جائے۔ چونکہ ان کا سوال کامن ہے، ان کے کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، اور بہت ساری پریشانیاں یہاں کامن ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، جی اور جابز کی کمی ہے، کاروبار میں پرابلمز ہیں۔ تو میں ان کے لیے ایک وظیفہ جو ہے وہ تجویز کر رہا ہوں، اور جو بھی اس طرح کے مسائل میں شکار ہیں اگر وہ سب یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ ایک تسبیح درود شریف اور ایک تسبیح یا حیو یا قیوم، یہ صبح و شام کم از کم پڑھیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی وقت ملے تو جتنا زیادہ رہیں گے اتنا زیادہ فیض ہو جائے گا، اور ان کے جو مسائل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بہتری پیدا فرما دے گا۔ آمین آمین۔ جی تو صاحب دعا فرما دیں اور پروگرام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آمین۔ اے پروردگار عالم، ہم تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو دلوں کا رازدار ہے، تو علیم بذات صدور ہے۔ جو کلمات محبت میں نے پیش کیے، ہمارے شاہ صاحب نے جس پیار اور خلوص سے میزبانی فرمائی، اور تکبیر ٹیم کی ٹیم جس طرح جانفشانی سے ہمارے ساتھ شریک سفر ہے، پروردگار اگر یہ سب کچھ تجھے پسند ہے تو اس کو دلوں میں اتار دے، اس کو دلوں کا نور بنا دے، اور ہماری رہنمائی فرما پروردگار غیب کے خزانوں سے۔ ہم طلبگار ہیں تیرے نبی کی نگاہ ناز کے، اور ان لمحوں کے جب یہ پیغام محبت نصیب ہو کہ پردہ اٹھ گیا ہے اور جلوہ بکھر گیا ہے، اور چاہنے والوں کی چاہت میں کملی والا سہاگ کا پیغام بن کر آ گئے۔ اللہ پاک اس ہماری آج کی نشست کے تمام سامعین و ناظرین کو
برکتوں سے نواز، رزقوں میں برکت فرما، مالوں میں برکت فرما، آمین آمین جانوں میں برکت فرما، اولادوں میں برکت فرما، آمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، آمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا پروردگار عالم اسلام کی خیر ہو، پاکستان کی خیر ہو، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی خیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مقصود علی شاہ کو اجازت دیجیے گا. زندگی رہی تو ہماری اور آپ کی ملاقات اگلی نشست میں ہوگی. تب تک کے لیے فی امان اللہ الکریم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.